بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر احدکم بالانسان اتاہ ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدہما المنکر والآخر النکیر ویقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد هو قائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه فيقال له نم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي أخبرهم فيقال له نم فينام كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مسجده ذلك وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التئمي عليه وتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاع فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مسجده ذلك۔ یہ روایت صحیح ابن حبان سے لی گئی ہے، رقم ہے 3117۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عذاب قبر کی روایتوں کا باب ہے۔ بنیادی بات میں نے ابتدا میں عرض کر دی کہ عذاب قبر کا معاملہ یہ سب روایتیں بالکل واضح کر دیں گی، انہی لوگوں سے متعلق ہے جن پر اللہ کے رسولوں نے براہ راست اتمام حجت کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ تو جس طرح ان پر دنیا میں عذاب آتا ہے، اسی طریقے سے یہی معاملہ ان کے ساتھ برزخ میں بھی جاری رہتا ہے۔ تو قبر کا لفظ بول کر چونکہ ہم وہیں دفن کرتے ہیں، اس سے ان کی وہ برزخ کی زندگی ہی مراد ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کو یا فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، یعنی تدفین کے فوراً بعد، نیلے سیاہ رنگ کے، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، یہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے اس وقت مخاطبین تھے ان کے بارے میں یہ تصحیح کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ مجھے اگرچہ غلط فہمی رہی لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کو قبر میں اس صورتحال سے سابقہ پیش آئے گا۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ممثل کر کے سامنے آ جاتی ہے، چونکہ وہ دیکھ چکے تھے، آپ کو جانتے تھے، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ وہ ان کے جواب میں وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہتا رہا تھا، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملا، آپ کی باتیں سنی، تو اس وقت جو کچھ وہ کہتا رہا تھا وہی وہاں دہرا دے گا۔ چنانچہ بندہ مومن ہو تو کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جیسے کہ صحابہ نے گواہی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو بات وہ دنیا میں کہتا رہا تھا وہی وہاں بھی کہہ دے گا۔ تو گویا ایک بشارت آپ نے اپنے صحابہ کو دی کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو یہ تمہارے ساتھ مکالمہ ہوگا۔ اس پر وہ فرشتے کہتے ہیں، منکر اور نکیر دونوں، کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر چاروں طرف سے 70 گز وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کے لیے روشنی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ غیر معمولی عنایت ہوتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اب سو جاؤ۔ جس طرح کہ میں عرض کر چکا کہ ہمیں جو دنیا میں یہ سونے جاگنے سے واسطہ پڑتا ہے،
یہ بالکل اسی صورتحال کی تصویر ہے جو قبر میں پیش آئے گی. لوگ سلا دیے جائیں گے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے جب ہم اٹھتے ہیں، اس میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اس پروردگار کا شکر ہے جس نے ہمیں موت کے بعد اب زندہ کیا. صبح اٹھ کے یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ وَإِلَٰهِ النُّشُورُ، اور ایک دن اسی طرح قیامت برپا ہوگی اور ہم اٹھیں گے. تو گویا یہ اس کی تمثیل ہے جس سے ہم روز گزرتے ہیں. کہا جائے گا سو جاؤ. یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو بھی ذرا یہ خبر سناؤں. بھئی خوشی کی بات ہے، کامیاب ہو گیا. لیکن اس کو پھر وہی بات کہی جاتی ہے کہ اب سو جاؤ. چنانچہ وہ اس دلہن کی طرح سو جاتا ہے جس کو اس کے محبوب ترین لوگ ہی آ کر جگاتے ہیں. یعنی اطمینان کی نیند، سکون کی نیند، وہ سو جاتا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے یہ اطمینان و سکون اور بے فکری کی نیند کے لیے نہایت خوبصورت تعبیر ہے. مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سو جاتا ہے جس طرح پہلی رات کی دلہن اپنے دلہا سے ملاقات کے بعد آرام کی نیند سو جاتی ہے، اور صبح وہی لوگ آ کر اس کو اٹھاتے ہیں جو اس کے لیے سراپا محبت و التفات ہوتے ہیں اور جن کا آنا اس پر کبھی گرا نہیں ہوتا. یعنی اس میں گویا آگے کی بھی بشارت ہے کہ جب قیامت میں اٹھو گے تو ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے جس طرح دلہن کو اٹھایا جاتا ہے. چنانچہ وہ اس دلہن کی طرح سو جاتا ہے جس کو اس کی محبوب ترین لوگ ہی آ کر جگاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی اس خوابگاہ سے اللہ ہی قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا. یعنی اس کے بعد پھر معاملات ختم. قیامت تک پھر جیسے ہم سو جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو یہی صورت رہے گی. اسی طرح وہ اگر منافق ہو تو ان کے جواب میں کہتا ہے، یعنی یہ تو معاملہ ان کا تھا. تو یہاں زیر بحث اصل میں مسلمانوں کی جماعت ہے جو حضور پر ایمان لائی، اور ان میں کچھ منافق بھی تھے جو یہ خیال کرتے تھے کہ ہم نے بظاہر تو ایمان قبول کیا ہوا ہے، تو یہ فرما دیا کہ یہ بس یہاں ہی پردہ پڑا ہوا ہے، یہ مرتے ہی اٹھ جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا ہو. منافق ہو تو ان کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو لوگوں کو جو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا وہی کہہ دیا کرتا تھا. اس پر حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر ان کو پیغمبر کہتے تھے تو اپنے مفادات کے پیش نظر میں بھی کہہ دیتا تھا. بظاہر تو منافق مسلمان ہی ہوئے ہوتے تھے. علم و عقل کی بنیاد پر اور دل و دماغ کے اخلاص کے ساتھ میں نے یہ بات نہ کبھی سمجھی، نہ مانی، اور نہ زبان سے کبھی اس کا اقرار کیا. چنانچہ اس وقت بھی یہی کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. یا وہاں جھوٹ بولنے کا تو کوئی امکان نہیں ہوگا. تو وہ کہے گا کہ بس میں تو جو لوگ کہہ دیتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا. اس پر فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے. پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو دبوچ لے. سو وہ اس طرح اس کو دبوچ لیتی ہے کہ اس کی پسلیاں تک ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں. منافقین کا یہی انجام قرآن میں بیان ہوا ہے. میں ان آیات کے بارے میں بتا چکا ہوں جو سورہ توبہ میں ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے 2 مرتبہ کا عذاب ہے. یہاں بھی ہوگا، برزخ میں بھی ہوگا، اس کے بعد قیامت میں. وہ برابر اسی طرح عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ اس کی اس جگہ سے اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. یہ اسی طرح کے احساس کا بیان ہے جس سے بعض اوقات ہم خواب میں بھی دوچار ہو جاتے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب کچھ اسی جسم کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے جس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے یا راکھ بنا کر دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے. یعنی اس کا احساس بالکل وہی ہوگا جیسے کہ خواب میں ہمارا احساس ہوتا ہے. روایت میں یہ انہی منافقوں کے انجام کا ذکر ہوا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود سچے ایمان کی توفیق سے محروم رہے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ ان دونوں گروہوں کا انجام ہے جو بیان ہوا ہے. یہ ایک ایک روایت آپ پڑھتے چلے جائیں گے، بالکل یہی تصویر سامنے آ جائے گی. اس میں ہمہ شمہ عام لوگوں کا سرے سے ہی کوئی ذکر نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.